اقبال نے کہا تھا، رنگ ہو یا خشت و سنگ، جنگ ہو یا حرف صوت، معجزۂ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ دنیا کے عظیم فلاسفر سقراط نے کہا تھا، ہر پتھر میں ایک تصویر ہوتی ہے، پتھر کو تراش کر کے وہ تصویر نکالنا مجسمہ ساز کا کام ہے۔ فن مجسمہ سازی اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسانی تاریخ۔ ڈاوچی کی مونالیزا ہو یا پھر مائیکل اینجلیو کا ڈیوڈ موز، اہرام مصر میں پوشیدہ مجسمے ہوں یا برصغیر میں ہڑپا اور مونجو داڑو کے در و دیوار، انسانی تاریخ کو زندہ رکھنے میں اسی مجسمہ سازی کا اہم کردار ہے۔ ہڑپا کی جو ہمیں ہسٹوریکل ایویڈنسز جہاں سے ملے نا، جو کھدائیوں سے، اس میں ہے تقریباً اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ تقریباً 3500 BC سے 1500 BC کے درمیان ہے، کیونکہ 1500 BC میں ان کا ڈکلائن ہو گیا۔ سب سے پہلے یہاں پہ نا چارلس میسن ایک جیوگرافر، ایک سیاح تھا 1826 میں، ہی وزٹڈ ہڑپا، تو اس نے اپنے سفر نامہ اس میں اپنے نوٹس میں اس کے بارے میں لکھا وٹ ہی ہیز سین دیئر۔ اس کے بعد سر الیگزینڈر کننگھم ہی ٹوائس وزٹڈ ہڑپا۔ تو جب یہ ریلوے ٹریک لاہور سے ملتان کا بن رہا تھا نا، ایٹ دیٹ ٹائم دی کانٹریکٹر آف برٹش گورنمنٹ، اس نے ہیوج کوانٹٹی میں یہاں پہ اس کو برن برکس مل گئیں، تو اسے ایز اے کرش ریلوے ٹریک کے نیچے یوز کر، جس سے اس کی جو برن برک اسٹرکچرز ہیں نا وہ بیڈلی پلنڈرڈ ہوئے۔ تو اس کی جو پھر اس کے بعد اس کی سائنٹیفک ایکسکیویشنز کا آغاز ہوا، جس کا فرسٹ فیز شروع ہوا تھا 1921 سے 1934 تک انڈر دی امبریلا آف آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا۔ تو لیکن یہ ڈپینڈز اپان دا انٹرسٹ جہاں نوجوانوں کی ہے کہ وہ اگر اس کو چیز کو پڑھ کے وہ اون کریں کہ یہ ہمارا سویلائزیشن، ہمارا کلچر ہے، کیونکہ ہمارا یہاں پہ ایک یہ بھی پرپز ہوتا ہے کہ کریٹنگ اے سینس آف اونرشپ امنگ دا اسٹیک ہولڈرز، جس میں جو نوجوان بھی اس میں شامل ہے کہ اس کو سینس آف اونرشپ کریٹ کیا جائے اباؤٹ دا کلچرل ہیریٹیج برصغیر پاک و ہند۔ جہاں تک سب کانٹیننٹ کی بات ہے، اس میں پاکستان کے ریفرنس سے بات کریں تو اس میں آپ سویلائزیشن کے حساب سے دیکھیں تو آپ کو مونجو داڑو ہڑپا یا یہ جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں جس میں مغل سائٹس بھی آتی ہیں، کیونکہ یہ ہسٹری کو اب فیزز ہے کہ ہسٹورک فیز میں اب لاہور ہے، وہاں پہ آپ کو مغل مانومنٹ زیادہ نظر آئیں گے، لاہور فورٹ ہے، شالامار ہے، ٹھیک۔ اس سے آرکیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں ٹیکسلا ہے، اس میں ہمارے پاس گندھارا کے بہت اچھے پرزرو قسم کے ان کے ریمینز موجود ہے، سرکہ پہ سر سکھ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جولین کی مونسٹریز، اسٹوپاز، جو ڈفرینٹ چیزیں جو بدھزم سے ریلیٹ کرتی ہیں تخت بائی کے، وہ ہمیں پاکستان میں یہاں پہ ملیں گی۔ دیکھیں جی، ہم جو ہمارا سروس اسٹرکچر ہے تو ہم کئی جگہ پہ ہم پوسٹ ہیں، لاہور فورٹ میں بھی روہتاس ہے، ورلڈ ہیریٹیج ہے، لاہور فورٹ ہے، یہاں تو کھدائیوں کی بات ہم کی، ہم نے ٹیکسلا میں بھی کھدائی کی ہیں، اور سینٹرل پنجاب میں کمالیہ میں ہم نے کھدائی کی، اور ساؤتھ پنجاب میں یہ ڈی جی خان ڈسٹرکٹ میں ہم نے کی ہیں۔ تو کئی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ جی کہ جو ہمیں بھی میسمرائز کر دیتی ہیں۔ جیسے کمالیہ میں تھا کہ ہمیں ایک سکرول ملا ہے جو پاکستان میں ایون سب کانٹیننٹ میں بہت کم ملے، جیسے ہم لاسٹ کھدائی کر رہے تھے پریویس ایئر میں یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں، تو ہمیں ایک سلیٹ ملی تھی، تو اس پہ تھا کہ جو ریگارڈنگ دا بدھزم تھی، تو وہ ہماری بڑی اسٹانشنگ تھی۔ مجسمہ سازی کا فن محض تفریح نہیں بلکہ یہ زندگی اپنے نام کروا دیتا ہے۔ کوئی بھی وہ شخص جسے مجسمہ سازی کا شوق نہ ہو، وہ اس میدان میں اپنا آپ ہرگز نہیں منوا سکتا۔ مجسمہ سازی کے لیے نہ صرف آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے بلکہ اپنے آپ کو اس کردار میں بھی ڈھالنا پڑتا ہے۔ اٹس اباؤٹ مور دین 50 ایئرس میرے دادا ناظر حسین ہاشمی سے یہ سلسلہ شروع ہوا اسکلپچر میکنگ کا، جنہوں نے میو اسکول آف آرٹ سے گریجویٹ کیا 1953 میں، اور پھر میرے فادر شاہد حسین جن کا یہ سارا کارخانہ قدرت آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ سلسلہ پھر آگے چلا، اور میں اور میرے ایک چچا ہم لوگ مل کے اس سیٹ اپ کو جو ہے رن کر رہے ہیں۔ مجھے انسپائریشن میرے اپنے والد صاحب سے ہے۔ میرے والد صاحب NCA سے گریجویٹ تھے، انہوں نے وہاں سے گرافک ڈیزائننگ میں کیا جب وہ اسکول آف آرٹ تھا، کالج بعد میں بنا وہ، تو شروع سے والد صاحب کو دیکھتا آ رہا ہوں، تو میں کام تقریباً ایک انہیریٹڈ ہے یہ میرے اندر۔ اور اس کے بعد جب اس فیلڈ میں آیا تو پھر میں نے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے میں نے گریجویشن کی 98 میں، اور شروع سے ہی مجھے اسکلپچرز میں جو ہے کافی انٹرسٹ تھا،
تو اسکلپچر میں اسی طرح لکڑی کے ساتھ، بلیڈ کے ساتھ اور ٹوٹے ہوئے بیٹس جو کھیلتے تھے ہم، وہ نرم لکڑی ہوتی تو ہاتھوں کے ساتھ ہی اسکلپچرز بنانا شروع کر دیتا، فگریٹو ورک یا کچھ بھی بنا لیتا تھا. ظاہر ہے بچپن سے دیکھ رہا تھا، میرے سامنے یہ سب چیزیں بنتی تھیں اور میرے ابا کام کر رہے ہوتے تھے اور آہستہ آہستہ پھر میرا بھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. میں بہت عرصے تک تو اس کام میں انٹر نہیں ہوا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد مجھے لگا کہ شاید مجھے یہی کرنا ہے. تو میں نے پھر فائن آرٹ سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں اسکلپچرز کی فیلڈ کو تقریباً 98 سے کر رہا ہوں. تو کافی بڑے لارج اسکیل پہ کام کیا. ابھی اس سے پہلے یہ 16 فیٹ کا ہاتھ ہے، یہ ایلبو سے لے کر یہاں ہاتھ تک 16 فٹ کا ہے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے تو ایسا کوئی ایشو نہیں آتے، گورنمنٹ تو ہماری کلائنٹ ہے. ظاہر ہے یہ کام ہمیشہ سے عمرہ وزراء جب ہوتے تھے کسی دور میں، وہ انہی لوگوں کے لیے رہا ہے، بادشاہوں کے درباروں، اور آتے آتے پھر وہ اسٹیٹ تک چلا گیا اور بڑے لوگوں تک چلا گیا. تو یہ بزنس ہے تھوڑا اس طرح کے جو بڑے شوقین لوگ ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو بہت زیادہ خوبصورت دینا چاہتے ہیں. جہاں آپ کو صحیح پرائز مل رہی ہے وہیں پہ کام کیا جاتا ہے. فائنینشلی ایسی کوئی پرابلم نہیں آتی. ہم 50% ایڈوانس لیتے ہیں، 70% ایڈوانس لیتے ہیں، اس کے بعد کام سٹارٹ کرتے ہیں. میٹیریلز بس یہ تھا کہ کرونا کے دوران، کووڈ کے دوران کام بند ہوا تھا، 1-1.5 سال فارغ بیٹھے ہیں. باقی اللہ کا شکر ہے کہ ایسا کبھی بھی کام نہیں ہوا کہ کام نہ ملا ہو. یہاں پر جو مسئلہ ہے، ہم کاسٹنگ کا مسئلہ آ جاتا ہے، میٹل کاسٹنگ کا. وہ یہاں بہت ایکسپینسو ہے اور اس کا کوئی طریقہ کار یہاں نہیں ہے کہ ہم بڑا اسکلپچر وہ نہیں بناتے. میٹل جہاں تک کاسٹنگ آتی ہے نا میٹل میں، وہاں پہ ہمارے ہے رکاوٹ، لمیٹیشنز ہیں وہاں پہ ہماری. وہ کام ہم نہیں کرتے یہاں پہ. چھوٹے لیول پہ ہو جاتا ہے، 2 فٹ 4 فٹ 5 فٹ تک کام ہو جاتا ہے، لیکن وہ بہت ایکسپینسو چلا جاتا ہے. کہ جاہ و جلال جو ہے نا، دولت انسان کے اندر جاہ و جلال لے کر آتی ہے، اس کی خواہش لے کر آتی ہے. اسکلپچر کو لوگ کیوں بنواتے ہیں؟ کہ وہ اپنی حاکمیت کا اظہار کرنے کے لیے کہ دیکھیں ہم کتنے پاورفل ہیں، کہ ہم جہاں جاتے ہیں مجسموں کو ہم نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے. انہیریٹڈ ہوتا ہے، کسی کو ہم انجیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ آرٹسٹ ہی بننا ہے. اگر کوئی بچے بننا چاہیں گے میرے تو بائی برتھ. پاکستان میں بھی خوب پذیرائی ملی. تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اس فن کو خوب عروج ملا. تاہم ضیاء الحق کے دور میں اس پیشے کے لیے کچھ بندشیں لگائی گئیں. بعد ازاں وہ بندشیں ہٹا دی گئی تھیں. بہاولپور میں ہاکی کے اولمپئن چیمپئن سمیع اللہ کا مجسمہ ہو، یا پھر بلوچستان میں قائد اعظم کا مجسمہ، اور لاہور میں علامہ اقبال کا مجسمہ، ہر جگہ قومی ہیروز کے مجسمے لگائے جا رہے ہیں. یہی نہیں بلکہ ہاؤسنگ سوسائٹی اور چوک چراہوں میں بھی اس کا فیشن عام ہوتا جا رہا ہے. ترکی کے مشہور ڈرامہ ارطغرل کا مجسمہ بھی لاہور میں آویزہ کیا گیا ہے. فلم ہو یا ڈرامہ، دونوں میڈیم میں مجسمہ سازی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. حال ہی میں شہرت کی بلندیوں کو چھونے والے ڈرامہ سیریل پریزاد کی بات کریں تو اس میں بھی پریزاد کے مجسمے کو خوب پذیرائی ملی اور ڈرامے میں مجسمہ سازی کے فن پر خوب بات کی گئی. اس کے علاوہ ڈرامہ شہرزاد میں بھی مجسمہ سازی کے فن کو متعارف کروانے کی کوشش کی گئی. عوامی سطح پر بھی آگہی پھیل رہی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں پتھر کی تزئین و آرائش والی اشیاء رکھنے اور سجانے میں دلچسپی لیتے نظر آ رہے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں آرٹ کی جو ویلیو ہے، یہاں سے شروع کرتا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پہ ایک ان پڑھ گھرانہ ہو، اگر ہم کسی گاؤں میں جائیں جو کبھی گاؤں سے عورت باہر نہ نکلی ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے گھر کے اندر مینجمنٹ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، خوبصورت طریقے سے اس نے برتن سجائے ہوتے ہیں. دیٹ از کالڈ آرٹ. اور اس نے پڑھا تو نہیں، کامن سینس والی بات ہے. اسی لیے اسی طرح بالکل یہ جو ان چیزوں کو پریکٹس کرنا کیا ہے اس نے، وہ سارا 3D چیز کو پریکٹس کیا ہے نا. بلکہ آپ اگر یوں لے لیں، ایک چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پریکٹس وہ 3D چیز کی کرتا ہے، فیڈر کی. لیکن سوسائٹی میں امپوز جو ہے اس کو کیا جاتا ہے کہ صرف پیپر سے نہیں نکلنا، ڈرائنگ کرتے رہنی ہے، یا یہ اس طرح کی تھوڑی سی. تو یہ بہت بڑی ریئلٹی ہے کہ جب 3D چیزوں کو پریکٹس کروائی جائے جو کہ ریئلٹی ہے، تو اس کا ویژن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے کامن مین کا بھی. تو وہ اپنے جب تک اس کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا تو وہ اپنے ایکسل نہیں کرے گا اپنے فیوچر میں. کائنڈ آف اے ٹول آف کمیونیکیشن.
تو یہ بڑا نازک سوال ہے اسکلپچر کی فیلڈ کے حوالے سے. ہم اس کو اپنی لینگویج میں کہتے ہیں کہ مٹیریل ٹاک کرتا ہے. تو ہم آرٹسٹ کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ مٹیریلس ایکسپلور کراتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی جو مٹیریل کے ساتھ دوستی بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. تو پھر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ والا کام کس مٹیریل میں کرنا ہے. تو مٹیریل کی کمیونیکیشن آرٹسٹ کے ساتھ یا اسکلپٹر کے ساتھ ہونی بڑی ضروری ہے. اسی لیے اس کی ہم ساری پریکٹس کرواتے ہیں. جب وہ کرتے ہیں تو پھر اس مٹیریل کو وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس مٹیریل میں کون سا کام کرنا ہے. جیسے ٹریڈیشنل آپ اگر دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر تو اسٹون میں کام ملے گا یا پھر ووڈ میں ملے گا یا بہت کم آپ کو پلاس آف پیرس میں ملے گا. اب چونکہ نئے میڈیم ایکسپلور ہو رہے ہیں تو آپ میں اس میں ظاہر ہے یہ تو خیر میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ آئرن میں بھی بہت ملے گا, لیکن بعد میں مکس مٹیریل میں بھی بہت کام ہو رہا ہے. اب چونکہ انسٹیٹیوشنس جو ہیں وہ اویئرنیس بڑھ رہی ہے تو اسٹوڈنٹس بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی اس کی ویلیو بہت بڑھ رہی ہے. اس کی میں ایگزامپل ایسے دیتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ابھی ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے. اس سے ہوا یہ ہے کہ جو فائن آرٹ کا سبجیکٹ تھا ہمارا, اس کے اندر 3 سبجیکٹ پڑھائے جاتے تھے, پینٹنگ, پرنٹ میکنگ اور اسکلپچر. تو اب جب وہ ری اسٹرکچرنگ ہوئی تو تینوں ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہو گئے. جب وہ تینوں ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہوئے تو ان کو اتھارٹی مل گئی ہے ظاہر ہے. تو اس کے بعد ان میں ڈے 1 سے نئے ایڈمیشن ہوئے ہیں اور اسی سبجیکٹ کے اندر ہوئے ہیں. تو پہلے جو ایڈمیشن ہوتے تھے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے 3 جگہ. اب وہ اسکلپچر کے اندر ہی ایڈمیشن ہوئے ہیں ہمارے, اور اللہ کا شکر ہے لکیلی پوری سیٹیں ہو گئی ہیں. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اب ہم جو ان بچوں کی گروتھ, ان کی جو پریکٹس, ان کی جو اویئرنیس ہوگی, ان کو جو ہم اسکلپچر سکھانا شروع کریں گے وہ ڈے 1 سے ہوگا. تو وہ ظاہر ہے وہ زیادہ پروفیشنل ہوگا. جس کا اسکوپ نہیں ہوتا نا وہی سب سے بڑا اسکوپ ہوتا ہے. آرٹسٹ کو کسی سوسائٹی کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے. تو ہم بے شمار موومنٹ کرتے ہیں, ادھر سے ادھر آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی اپنی ریڑھ کی ہڈی کی طرف دھیان نہیں جاتا. کسی اور فیلڈ کا کوئی بندہ ہو یا اسٹوڈنٹ ہو, اس میں اگر تھوڑا سا 19-20 بھی ہو جائے تو تھوڑا سا کم پرسنٹیج ہو, تھوڑا سا ایوریج ہو تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن فائن آرٹ کے اندر پینٹنگ, پرنٹ میکنگ اور خاص طور پہ اسکلپچر کے اندر ایوریج چلتا ہی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ جو ٹاپر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. مجسمہ سازی کا فن لاکھوں سال پرانا اور اپنے اندر ہزاروں سال کی تاریخ سموئے ہوئے ہے. حکومتی سرپرستی نہ ہونے کا گلہ کریں یا عوام کی دلچسپی گھٹ جانے کا شکوہ, جدید ٹیکنالوجی کی یلغار کی وجہ سے, وقت کی کمی کہیں یا پھر ترجیحات کے بدل جانے کی وجہ سے مجسمہ سازی کے فن کی موت پر نہ ہو کہ نہ ہو, کچھ بھی ہو, تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے مجسمہ سازی کے فن کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے. ریت سے بت نہ بنا اے میرے اچھے فنکار, ایک لمحے کو ٹھہر میں تجھے پتھر